سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پہ نہ چاند چمک رہا تھا نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ حلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہاں آباد کیے دنیا و مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں گراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی، پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بھی گرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈز بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دبیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز معدوم ہو گئی، مگر کچھ سیکنڈز بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمیت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں خضر جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اسے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اسے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر میخنی سا شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے حد و حال کو دیکھ کر وہ پوری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوٹرے کی طرح گھت اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا پکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ صحیح الدماغ ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لاپٹکا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھدری زمین پر لٹا دے۔ اسے سینے سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہنسی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پہ ہلچل مچاتے ننھے ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنجر کو پھر زیر و زبر کر دیا۔ اسے سر کو جھکا کر اندھیرے کے نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑے دماغ کی مشین کے کل پرزوں پر سے گرد جھاڑ کر اس سے انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے۔ طویل مدت سے بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی ہنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، پر اس سے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اسے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر سینے میں چھپاتے ہوئے اس سے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو کٹری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو اتنی راحت تو مل جائے گی کہ رونا بند کر دے، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پہ چپچپاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا۔ جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارا ہوگا؟ اسے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تاکید کی۔ ہاں، اسے بھوک ہی لگی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن میں اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک راستہ بھی سوچ گیا۔ مولوی عبدالحق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ ٹھٹھڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ مولانی جی بھی جاگ گئی تھیں،
بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھتے انہوں نے چپل پیر میں اڑستے ہوئے کہا۔ پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز سے بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع کی، جس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او تم ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جھلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھڑ بھرنا تھا اور ایک پوٹلی سی اس سے بازو میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سراہانے رکھا دوپٹہ اٹھا کر اڑتی مولانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس سے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی مولانی جی سے مختلف نہیں تھی۔ جھاڑیوں میں سے؟ سبحان اللہ، مولوی صاحب ایسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اسے بھوک لگی ہے، وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے مگر بچے کی بھوک کا احساس کر کے بولے، ہاجرہ اٹھ، دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں، ان کی نظر بچے پر جمی تھی جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو بھی غسل بھی نہیں ہوا۔ مولانی جی کی بات پر مولوی عبدالحق کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور پوجی خانے سے دیچکا اٹھا کر صحن میں لگے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیچکا پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر پوجی خانے میں چلے آئے، جہاں مولانی جی مٹی کے چولہے میں آگ لگا چکی تھیں۔ دیچکا چولہے پر رکھ کر وہ پھر صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی آدھی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور پوجی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پہ رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر دیچکا اٹھایا، وہ صحن میں آ گئے اور دیچکے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے مکس کر کے نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر مولانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئی۔ لا، بچے کو نہلا دوں، وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کی بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ محسوس تھی۔ وہ وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پہ لٹا کر رگڑ رگڑ کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ مولانی جی سمجھ گئیں کہ وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس سے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں پر بٹھا لیا۔ مولانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگی اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالے دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا تھا، پر وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک خوش ٹولیا سائیں کے ہاتھ میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ مولانی جی اور مولوی صاحب کمرے میں آئے تو بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ مولانی جی بولیں تو مولوی عبدالحق نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ بولتی ہوئی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے کو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا، بچہ مجھے دے دے۔ اس سے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں پھینچ لیا۔ مولوی عبدالحق متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر سوچے بغیر بچہ انہیں دے دیا۔ مولانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئیں اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذات برحق کی کبرائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد انہوں نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ مولانی جی دودھ گرم کر لائی تھیں مگر انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی، بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا، بچے کے لیے بھی چمچے سے دودھ پینا مشکل تھا۔ وہ اور بھی رونے لگا۔
आखिर कई बार की नाकाम कोशिशों के बाद बच्चे के अलग में दूध के चंद कतरे चले ही गए। पता नहीं फिर उसका पेट भरा कि नहीं, मगर ज़्यादा दूध गिरा कर और थोड़ा सा पीकर वो कुछ देर बाद सो गया था। वो सोए हुए बच्चे को गोद में लेकर बैठा रहा। फिर जब लगा कि वो गहरी नींद में चला गया है तो बहुत आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर लिटाकर उठ गया। शर्ट वो पहले ही पहन चुका था। फिर किसी तरफ देखे बगैर चलता हुआ घर से चला गया। मौलवी साहब दरवाज़ा बंद करके अंदर आए तो मुलानी जी बिस्तर पे बच्चे के पास बैठी धीरे धीरे उसे थपक रही थी। मौलवी साहब दूसरी तरफ से चारपाई पर बैठकर बच्चे को देखने लगे जो बड़े मासूम अंदाज में सो रहा था। मैं तो परेशान हो गई हूँ मौलवी साहब, पता नहीं किसका बच्चा है और इसे कहाँ से मिल गया। बता तो रहा था कि झाड़ियों से मिला है। वो चप्पल उतार कर पाँव ऊपर उठाकर आराम से बैठे और रसाई अपने ऊपर फैलाते हुए लापरवाही से बोले। मुलानी जी को उनका अंदाज जरा न भाया। झाड़ियों से मिला है? उन्होंने मुंह बनाया। भला बच्चे झाड़ी में उगा करते हैं? ऐसा होता ना मौलवी साहब तो दुनिया में कोई भी बेऔलाद न रहता। मैं आप झाड़ियों से 2-4 बच्चे उठा लाती। इस पागल ने एक बात कह दी, आप तो ईमान ले आए। तुम अब भी उसे पागल कह रही हो। उनका इशारा कुछ देर पहले ही उसके रवैये की तरफ था। मुलानी जी एक पल को खामोश हो गई, फिर आजी से बोली, मैं तो वही कह रही हूँ जो नजर आता है, फिर उसकी बात पे वाकई दिल नहीं ठहरता। कोई भला क्यों अपना बच्चा झाड़ियों में फेंकेगा? चले लड़की होती तब भी मान लेते। ये 1400 साल पहले की जहालत अभी भी खत्म नहीं हुई, मगर ये तो लड़का है। तो बहुत भोली है हाजरा, और मैं कोई बुरा कयास नहीं करना चाहता, पर इतना समझ ले, जिस औरत ने बच्चा गोद से निकाल फेंका वो इस पर दावा नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। और जो दावा करती हो वो अपना बच्चा खुद से जुदा नहीं करेगी। अब और क्या कहूँ, तो ये बात जहन से निकाल दे कि इसकी माँ दुख में होगी, उससे किसी सुख की खातिर ही अपनी औलाद खुद से दूर की होगी। और बस अब इस बारे में कोई बात न करना कि बात सच हुई तो गीबत है, झूठ हुई तो बहतान, और गुनाह दोनों सूरतों में है। खुद को समझा ले कि इसका रिस्क इस घर में लिखा था और ये अपना हिस्सा लेने आया है। अल्लाह के काम हिकमत से हाली नहीं होते। इसे यहाँ भेजा है तो इसमें भी कोई मसलियत पोशीदा होगी, उसके खेल वही जाने। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। अपनी बात खत्म करके मौलवी अब्दुल हक वुज़ू के लिए उठ खड़े हुए। मस्जिद से निकलकर मौलवी अब्दुल हक तस्बीह के दाने गिराते घर की तरफ जा रहे थे। मौलानी जी को जो दरवाजे में खड़े देखा तो झटक कर रुक गए। उन्हें याद नहीं आया ये 25 साल इस वाजी ज़िंदगी में कभी मौलानी जी ने दरवाजे पे खड़े होकर उनका इंतज़ार किया हो। हैरान होते वो उनके पास चले आए और उनकी उलझन भरे चेहरे पर नजर डालकर पूछा, क्या बात है? वो आया हुआ है। मौलानी जी परेशानी से गोया हुई। कौन? बोलते हुए मौलवी साहब ने उनके ऊपर से अंदर घर में नजर डाली, फिर उन्हें साइड में करके घर के अंदर चले आए। हाली सहन को देखते हुए बैठक में आ गए। बच्चा जाग चुका था और साईं उसे गोद में लिए चारपाई पर बैठा था। हालांकि वो यक तक बच्चे को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें दिलचस्पी से खाली थीं और ना ही वो बच्चे से खेल रहा था। मगर बच्चे को उसकी मौजूदगी बहुत अच्छी लग रही थी। वो कभी अपने छोटे छोटे नर्म हाथ उसके सीने पर मारता और कभी उसकी दाढ़ी में उलझाकर खींचता बहुत मगन लग रहा था। पता नहीं साईं ने मौलवी अब्दुल हक की मौजूदगी को महसूस किया या नहीं, क्योंकि उनके आने के बाद भी वो इन हमाक से बच्चे को देखता रहा था। उस पर से नजर हटाकर मौलवी अब्दुल हक पीछे खड़ी मुलानी से बोले, दुकान खोलने का वक्त हो गया है। मैं दुकान खोलता हूँ तो नाश्ता बना लो, लेकिन आज नाश्ता 3 लोगों का बनाना है। वो यूं बोल रहे थे जैसे रूटीन की बात हो, और फिर जाकर दुकान का दरवाज़ा खोलने लगे। मौलानी जी 2 के बाद तीसरा पराठा बेल रही थी कि उन्होंने साईं को कमरे से निकलकर बाहर जाते देखा और वो झुंझुलाते हुए पराठा लपेटने लगी। जंगल में लगी आग की तरह गांव में ये खबर फैल गई कि साईं किसी बच्चे को उठा लाया है जो अब मौलवी साहब के घर में पल रहा है। उसके साथ ही 4 मंगोइयाँ होने लगी। मौलवी साहब का बहुत एहतराम था, मगर बात ही ऐसी थी कि उसी शाम की बैठक में ये जिक्र चल निकला। एक बात सुनी है मौलवी साहब, पता नहीं सच्ची है कि झूठी, पर सारे पिंड में शोर मचा है कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है। झूठ सुना है। जब्बार उफ जब्बारे की बात पर मौलवी अब्दुल हक ने कहा, वो किसी का बच्चा नहीं उठा लाया, बल्कि बच्चे के वाली वारिस खुद बच्चे को उसके पास छोड़ गए थे। लेकिन बच्चा है किसका? एक और ने कहा, देख नियाज मोहम्मद, हमें तो उसकी निगहबानी का फ़र्ज सौंपा गया है, सो हम कर रहे हैं, बाकी की बातें तो अल्लाह जाने। उन्होंने मतानत से जवाब दे दिया, मगर मौलानी जी से छुई जा रही थी।
عقل کی بات کر زینب، جسے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانے میں پھینک دیا، کوئی کہاں سے اس کا پتہ ڈھونڈے؟ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کے کیوں کیا جاتا؟ لیکن مولانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، اور وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟ میرے گھر والے نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک سکتا ہے؟ اب کیا کہوں سعیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو۔ انہوں نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ سین میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کے ساتھ معمہ بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی عبدالحق کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر 2 دریاں بچھی تھیں، ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں سپارے لیے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے تھے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار شام میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ آتا، کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں اپنے ہاتھ بڑا اٹھاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا، روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کر رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں گسر پسر کرنے لگے۔ بچے کو حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی عبدالحق نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جھلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پر تیرے نام کے تویز کھڑے ہوئے، سیدھا اندر چلا آ۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی عبدالحق کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ اس سے چپ دیکھ کر مولوی عبدالحق نے کہا، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اسے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے حادثہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، ہاجرہ، او ہاجرہ، کھانا لے کر آؤ بھائی، لیکن 1 منٹ۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کھانا تو تجھے ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اسے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی عبدالحق اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کی بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ اپنا تام جھام اٹھا کر چلا آئے۔ جبار کون؟ جیرا نائی؟ بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ اور بچہ ان کے کلکسنے پر محسوس ہوتا باہر بھاگ گیا۔ اسے بھیج کر مولوی عبدالحق سائیں کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا۔ اس سے اپنے کندھے سے لٹکے لکڑی کے صندوق کو تھپکا۔ پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور حد بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پر مسکرا کے مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری ضرورت مجھے نہیں اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ جبار پھرتی سے اپنا سامان نکال کر میز پر رکھتا جا رہا تھا۔ سائیں کی جی میں جانے کی آئی کہ آئینہ اٹھا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جس سے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بڑے بالوں اور نہ تراشتہ داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنے پرکندہ حالی پر یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے چپچپاتے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے اصل روپ کو یاد کرنا چاہا۔ پر حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبار نے اسے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اسے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا، سو اب ان کی حالت جھاڑ جھنکار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا۔ پر جبار اپنے کام کا کارے کرتا۔ دقت تو ہوئی، پر اس سے بالوں کو تراش ہراش کی حد تک صحیح حالت دے دی تھی۔
پھر اس کی داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جب باہر اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس سے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس سے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اس سے لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو پلیٹ کی رگڑ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس سے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پر کٹ پڑ گیا، مگر اس سے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی حرکات و صنعات خواب دیدہ سی تھیں، جیسے وہ اپنی پرانی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اسے تولی سے جھاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اسے پھر آئینہ دیکھا، اب کہ اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے، اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے اسے سوچا۔ یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چھیتڑے تو نے پہن رکھے ہیں ان سے بہرحال بہتر ہیں۔ ابھی ان سے ہی کام چلا لے، کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیص لیے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسلخانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھا کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولی سے رگڑتا غسلخانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں گھرے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگ کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، لیکن اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی، ہاں مگر ویرانی جوں کی توں تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واسع ہو رہے تھے، رنگ شاید یوں بھی قطرے سانولا رہا ہوگا، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کبھی پرگوش تھا۔ انابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھیجے رہتے تھے اس وقت نرمی سے بند تھے، جس سے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے تھے۔ وحشت و دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے، شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیص گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیص اس کے چوڑے چکلے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت کافی خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے مولوی صاحب، دیکھیں ذرا کیسا سونا روپ نکلا ہے۔ فلانی جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں ہے حاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، پر ان کے سسار پر نظریں چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ نہ مان، تیرے نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ مولانا جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر دیوار کی الماری سے کھنگا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اس نے ذہن میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر مولانا جی بیٹھی تھیں، اور اس پر بیٹھ کر سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹکی تھیں، جو نگاہیں نیچے کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ مولانا جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھیں، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ خواہ مہا بگاڑ رکھی تھی، اب نہ وہ حالت بنانا۔ مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم اتر نہ جائیں، اسے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے، لے تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا، تبھی اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پر سو رہا تھا اور جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگا تھا۔ آپ رہنے دیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ بولیا کیا سنورا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا، لمس جانا پہچانا ہے،
پر چہرہ اجنبی، اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹپٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھ سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد مولانی جی نے دروازے پر آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئیں تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر پوشی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا ختم کر کے اٹھ گئے۔ اچھا حاجرہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پر بیٹھ، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا۔ وہ عبداللہ سے کہہ کر آخر میں پھر مولانی جی سے بولے تھے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی عبدالحق نے مولانی جی کو دیکھا اور بولے، رب سونے کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے دگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، تو اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس سے 2 دے دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر، لیکن یاد رکھنا جس سے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر ہوش ہو لینے دے۔ پر شکر کرنا مت بھولنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، مولانی جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جھانک کر اسٹڈی میں دیکھا، نور الہدیٰ فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز سے کہا۔ ہاں بولو، آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں؟ وہ خامخواہ شرما گیا تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے۔ تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھی۔ ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر جب یاد آیا تو چل پڑے۔ او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود کلامی کر رہے تھے۔ جا کر اسے کہہ دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ روٹ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے اور بہادر چیز صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدیٰ کا پیغام حرف بہ حرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلووں میں لگی، سر پر جا کر بجھی۔ مجھے اپنے صاحب کے پاس سے چلو، وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا۔ صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدیٰ کے پاس سے چلو، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا، اپنا حشر کیا کرواتا۔ جی میم صاحب، کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں آیا، پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب وہاں ہیں۔ نور الہدیٰ سے ڈانٹ پکی تھی، اسی جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے، جو چلتی ہوئی ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکی، پھر نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدیٰ؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں، تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑا کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے، یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے ہاتھ بنانے والی بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ تم شاید اپسیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ تلے دب کر اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے۔ میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آئے گی، اور تم… تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو اپنی بے عزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کی بے روحی کے لیے تھے۔ فورگیٹ اٹ، بس ایک پل کو اس کی آواز پر آئی تھی، پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے ان کی سلواتیں سنتے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے۔ وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے، مگر ملیحہ کے بعد ان کی اس عادت میں خلل آ گیا تھا، لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے۔
پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوفزدہ تھی۔ اسی لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے شانے ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگیں، مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ بدستور چڑھتے ہوئے بولی، نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سنا ہے۔ کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید تیش آنے لگا، مگر سب کیے بیٹھی رہی۔ پھر انہیں بھی یاد آ گیا، ہاں نور الہدا ہے اس کا نام۔ واٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی تھی۔ مما آئی ایم سو ہیپی، ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اسے بریک لگ گئے تھے۔ نور الہدا کی روٹنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشبو کافور ہو گئی، مگر اس سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں، اس کے منہ بنا کر کہنے پر نور الہدا بے حد سا مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی، اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے روحان سی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نور الہدا اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اسے توجہ نہیں تھی۔ اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گیا جب حفاظ سے ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں ماننی تھی، اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ نہ کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پہلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدا نے حالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو مسکرا دی، کم آن نور الہدا، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر باہر نکل جانے کی بجائے وہ وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی۔ ان میں بگولوں کے طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں سر پٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جھگڑے قصے فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدا کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدا کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل گھوم کر بڑے ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور الہدا ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے، فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران سے چھو کر بولی تھی، مگر وہ مصر رہے۔ کہا نا ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس سے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدا اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے چلے گئے۔ شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا، او پلٹ جائے۔ نور الہدا اسے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نور الہدا نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس ایک لفظ پہ اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس سے فوراً دروازہ کھول کر ادھر جانا چاہا، پر نور الہدا نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو ہفا سے انہیں گھور رہی تھی، اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ بوجی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانا جی سے کہہ رہے تھے،
آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا۔ مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اجنبی سے بولیں تو مولوی عبدالحق مسکراتے ہوئے کھویا ہوئے۔ بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ پوری تو کہہ رہی تھی اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پا رہا تھا، اسی لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب تو عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی، اور شاذ و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا۔ حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز کھونٹی تھی۔ ناشتہ کر کے اس سے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔ مولانا جی اس سے زیادہ دیکھ کر پریشان ہوتی۔ مولوی صاحب سے بولی تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچی کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا، ہاتھ پشت پر باندھے چلتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس سے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا کام کرے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوڑی پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا۔ جب وہ لوہے کی دکھتی سولاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑ کر بھاری ہتھوڑے کے وار سے سرف لگاتا تو چنگاریاں سی اڑنے لگتی۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹے میں تھا، مگر اوپر تک چڑھا رکھی آستینوں میں سے اس کے بازو کی طاقت گونتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کھڑکھڑاتی ہوئی تھی۔ ٹھہرو عبداللہ، آج تو پھر مٹر کش شروع کر دیتی ہے۔ اس سے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب میں کام کروں گا۔ اوئے کیڑا کام؟ کوئی بھی؟ اس سے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی ایک کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا، اور اس کے بعد لوہار اسے لوہا پگھلان کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھا چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کے جیسی مڑی سولاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزندار ہتھوڑا لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا، اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چڑھایا۔ حالانکہ جب اس سے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلائیں گی، بلکہ اس سے تو بے حادثہ ہی اپنا چہرہ بھی بازو میں چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا اپنی چھالوں بھری ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ
کہ اس نے کبھی اتنی مشقت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے شٹر کھینچ کر گرایا اور تالا لگا دیا۔ پھر وہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور جیب میں سے کچھ روپے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری آج دی دہاڑی، پھر کہا، کل بھی آئیں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا۔ اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی عبدالحق بھی گھر آ گئے تھے۔ جب عبداللہ گھر لوٹا، آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے، دل پر چڑھایا ہول بھی پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی عبدالحق نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا، مولوی صاحب بہت بولنے لگے تھے۔ مولانا جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی اس عجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے ربا، عبداللہ ایک ہی ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی عبدالحق پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے حاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو، سونا ہو یا انسان، سنوارنے کے لیے سختیوں سے گزارنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی ذومعنی انداز سے بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور مولانا جی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑانے کے بعد وہ کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مولانا جی مولوی عبدالحق سے بولی، آپ ہر وقت عبداللہ سے کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بھی بات میرے پلے پڑ جائے۔ وہ مولانا جی کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ ٹوٹ جاتا اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بری ہو جاتی، اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی ہیٹ پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں مرافت کے اصول سمجھا رہے تھے۔ چوٹ بھی کر لیجیے گا مگر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا دے۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں پر وہ لگوائے تب نہ، زخم پر تو ہاتھ نہیں دھرنے دیتا۔ وہ خفگی سے بول کر اٹھے اور دیوار کی الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا، لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا اور فنا کے راستے کو تلاش کر رہا تھا، تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ، وہ صحن میں بچھی ننگی چارپائی پر چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ مولانا جی نے اسے آواز دی۔ اسے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی مولانا جی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں اور وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح سادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگی۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کونے کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اسے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس سے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو، آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادھا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اس سے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا۔ وہ چلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈز عبداللہ کو دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس سے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ چند انچ کی دوری
کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں تھی۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راز سے ایک سوراخ اس کی کھوپڑی میں گھسا کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ چنچنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھنے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چٹائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا تھا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی عبدالحق بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی عبدالحق گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتے، تبھی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اس سے آواز دے کر پاس بلایا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب، اس سے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے MA BA لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے۔ احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے۔ وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلس کر بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی عبدالحق کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی عبدالحق اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے، مگر جب اس نے اس بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس سے ایک بار میں ہی سوال حل کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دیں ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو۔ وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا، پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بھی اپنی کتابیں کاپیاں لے کر اسے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے اس سے باتیں بگاڑنے لگے تھے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں توڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے میں عبداللہ کے 90 تولے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی، وہ جو یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا، اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کروائے، اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی عبدالحق نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے اور عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر میں اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو وہ چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اسے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کروانے لگا۔ بہت سخت ناراض ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں، انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محسوس انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جیسے حبس پڑ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا
तो दोनों हंसने लगते। मौलवी साहब सहन में पीछे चारपाई पर सोने के लिए लेटे थे। मौलानी जी साथ वाले बिस्तर पर बैठी थीं। जब वो मौलवी अब्दुल हक से अब्दुल्ला के मुतालिक अपने हदशात का इज़हार करने लगी, जिन्हें मौलवी साहब ने हंसी में उड़ा दिया, मगर वो बुरा मनाए बगैर उसे संजीदगी से कहती गईं, अब क्या कहूँ मौलवी साहब कि मैंने अब्दुल्ला में कैसी कैसी अजीब बातें महसूस की हैं। अच्छा भला बैठा बातें कर रहा होता है कि अचानक ही किसी तरफ टकटकी बांध कर देखना शुरू कर देता है, जैसे वहाँ कोई हो। फिर उसकी हालत अजीब हो जाती है, चेहरा तन जाता है और आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे खुदा ना हादसा जान गिरने का आलम हो। उसके बाद अलग थलग गोशे में जाकर बैठ जाता है। मैंने कई बार छुप कर देखा है कि यूं कोनों में मुंह छुपाकर बैठा वो आंसुओं से रोता है। सच कहती हूँ मौलवी साहब, इतने जवान मर्द को रोते देखकर मेरा तो दिल पिसीज जाता है। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने अक्सर उसे तन्हाई में किसी से बातें करते देखा है। फिर अभी शाम में क्या हुआ, चलो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े भी नहीं रखे, पर बहुत से लोग हैं जो नमाज रोज़े के मामले में गफलत करते हैं, लेकिन कोई इस तरह तो नमाज के लिए मना नहीं करता जिस तरह आज अब्दुल्ला ने किया। उसका लहजा सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि आपने उसे कोई बहुत ही मुश्किल काम करने को कह दिया हो। मैंने सुना है जिस पर जन्नात कब्जा कर लें उसे नमाज रोज़े से रोक देते हैं, क्योंकि उनका वजूद नापाक होता है, इसलिए जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है ये वहाँ नहीं ठहर पाते। उनकी बातें सुनकर मौलवी साहब उठ बैठे थे। वो गहरी नजरों से अब्दुल्ला को देखने लगे। फिर जब मौलानी जी खामोश हुई तो सांस भरते गंभीर लहजे में बोले, कब्जा तो है इस पर, मगर जन्नात का नहीं। वो ना समझे से झुंझला कर बोली, चलें जिसका भी हो पर दम दरूद करके इसकी जान छुड़वाएं। जिसने अपनी जान दे दी वो भला इसकी जान क्यों छोड़े? हल्की सरगोशी में बोलकर वो मौलानी जी से कहने लगे, तू ना सोचा कर इन बातों को, वो रोए या बातें करे, तेरा क्या नुकसान है? फिर पीपल के दरख्त की तरफ मुंह करके जोर से बोले, अब्दुल्ला आकर सो जा, बहुत रात हो गई है। उनकी बात सुनकर वो फौरन उठ गया और बच्चे को भी वॉकर से निकालकर गोद में लेता मौलानी जी के पास आया और बच्चा उनकी गोद में देकर अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। नूरुल हुदा ने गाड़ी पोश में जाकर रोकी। फिर वो और मरियम साथ साथ चलते किसी फारूकी में दाखिल हो गए। नूरुल हुदा उसे ड्राइंग रूम में बिठाने की बजाय लॉन्च में ले आए। तुम बैठो, मैं बाबा जान को बुला कर लाता हूँ। उसे बिठाकर वो बाबा जान को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई तो मरियम उनके साथ ग्रे बालों वाले सुर्ख और सफ़ेद रंगत के बारोब शख्स को देखकर एहतरामन उठ खड़ी हुई, जिन्हें देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो यकीनन फौजी रहे होंगे। सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस, उनके पैरों में काले रंग के सादा से चप्पल थे और आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नज़र का चश्मा लगा रखा था। मरियम एक ही नज़र में उनसे मुतासिर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आम तौर पर हेलो से काम चलाती थी, पर उनकी शख्सियत का रोब था कि अदब से सलाम करके सर को ज़रा सा झुका दिया। बाबा जान ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, वालेकुम सलाम, बैठो। तीनों बैठ चुके तो मरियम ने कहा, मैं बता नहीं सकती अंकल कि आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है, पर साथ में अफसोस भी हो रहा है कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली। मगर गलती मेरी भी नहीं। मैंने नूरुल हुदा से कई बार कहा था कि आपसे मिलवा दे, पर ये सुनता ही नहीं, और आज भी ये तो टाल मटोल ही कर रहा था, पर मैं ज़बरदस्ती से साथ लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। बाबा जान धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, और मैं तो आपके घर को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इससे फारूकी वाकई किसी महल की तरह खूबसूरत है। वो इधर उधर देखते हुए खुशहाली से कह रही थी। महल तो खूबसूरत होते हैं मगर वीरान से लगते हैं। बाबा जान का लहजा थकन से भरा था। मरियम जल्दी से बोली, लेकिन मुझे किससे फारूकी तो वीरान नहीं लगता। हाँ, बस यहाँ खामोशी बहुत है, पर इसकी भी वजह है। घर में बस आप और नूरुल हुदा ही तो हैं, बल्कि असल में तो आप ही होते हैं। नूरुल हुदा तो आधी रात तक बाहर होता है, ऐसे में खामोशी तो होगी ही। बहादुर चाय ले आया था। मरियम ने उससे कहा, चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ। उससे बाबा जान को देखा, फिर उनके इशारे पर ट्रॉली छोड़कर चला गया। मरियम ने ट्रॉली अपने सामने खिसकाई और चाय बनाने लगी। ये लीजिए, एक कप आपका, दूसरा मेरा। और नूरुल हुदा तो चाय पीता नहीं। उससे 2 कप बनाकर एक कप बाबा जान को पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती बोली, नूरुल हुदा सिगरेट और सिगार नहीं पीता तो वजह समझ आती है, ये सेहत के लिए मुज़र है, पर चाय से परहेज समझ नहीं आता। तुम क्या करती हो? बाबा जान उसके तबसरे को नज़रअंदाज करके बोले, और वो चंचल सी मुस्कुराहट के साथ नूरुल हुदा को देखकर बोली, पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब नूरुल हुदा का सर खाती हूँ। नूरुल हुदा ने से मुस्कुराने पर इत्तफाक किया
تو اسے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ، میں تو انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسے پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس سے آج تک نور الہدیٰ کو اس انداز سے بات کرتے دیکھا نہیں، تو اسے لگا اسے وہم ہوا ہے۔ بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہو۔ ہاتھ کی لرزش پر بامشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور الہدیٰ سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ میں رکھا اور اپنی کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے اٹھ کر دیوار پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے، ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں؟ تمہارے دادا؟ اس سے پوچھا۔ ہاں، اور ان کی رائٹ سائڈ پر بابا جان ہے اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر مڑی اور کہا، یہ پاپا پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں۔ میرے اپنے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا۔ نور الہدیٰ نے بتایا تو متاسف انداز سے بولی، آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے۔ انہوں نے کہا، امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ویسے بھی میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ اسے جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر پہنچے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ پر سو رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہے، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے، کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی، میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے اس تصویر کو دیکھ کر اسوات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی، یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کی نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے کالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا؟ وہ مگن سے بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی، یہ ضرور ملیحہ ہوگی۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے، ویری پریٹی، اب تو اس سے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے، اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے ایسے انداز میں نور الہدیٰ سے بولی۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ اس نے جو سنا صحیح سنا تھا۔ اسے افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا، اتنی چھوٹی عمر میں، کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز۔ بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اٹس پرسنل۔ آئی ایم سوری، اسے جلدی سے کہا، مگر نور الہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد۔ مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی نور الہدیٰ کے برابر جا بیٹھی، پھر اچانک ہی اس سے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نور الہدیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو۔ تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نور الہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔
وہ دنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کے کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے۔ میں ملیحہ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ سیکنڈز پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا، مگر نور الہدیٰ کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا۔ وہ کہتے گئے، موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح، بے رائا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں، دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پہ بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی، میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح وہاں ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے۔ مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم۔ شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے آسودگی سے کہا، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تہرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصیلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے؟ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نور الہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پوچھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھے، اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر محسوس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے کبھی کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنے چاہے، مگر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کھونے کی بات نہ کرنا نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے۔ کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں؟ تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔